السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس دہم سورۃ الاحزاب آیت 9 تا 15۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ بورڈ پر چند الفاظ معنی لکھے گئے ہیں۔ اذکروا، ساتھ رہیے گا، تم یاد کرو۔ جنود، فوجیں، فوجیں یا لشکر۔ ریحاً، ہوا۔ لم تروہا، نہیں تم نے دیکھا ان کو۔ نہیں تم نے دیکھا ان کو۔ ومن اسفل، اور نیچے سے۔ زاغت، پھر گئیں۔ الابصار، آنکھیں۔ الحناجر، گلوں۔ وتظنون، اور تم گمان کرتے تھے۔ ہنالک، وہاں۔ ابتلیٰ، آزمائے گئے۔ غروراً، دھوکے۔ یا اہل یثرب، اے مدینہ والو۔ یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ یا اے مدینہ والو۔ بعورۃ، کھلے۔ مسئولاً، پوچھا جانے والا۔ الادبار، پیٹھیں۔ فررتم، تم بھاگو۔ یعصمکم، بچا سکتا ہے تم کو۔ لآتوہا، تو کرنے لگے اس کو۔ تو کرنے لگیں گے اس کو۔ اقطارہا، اس کے اطراف سے۔ اس کے اطراف یا اس کے کناروں سے۔ پیارے بچوں، یہ تھے الفاظ معنی جو آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جب آپ کو الفاظ معنی یاد ہوں گے تو با محاورہ ترجمہ کرنا اور معروضی یاد کرنا اور شارٹ کویسچن یہ خود ہی یاد ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ درس الرابع بے، رکوع نمبر 2، آیت 9 تا 15۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اذ جاءتکم جنود، کہ جب آئیں فوجیں تم پر، علیکم تم پر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ہوا بھیجی تم پر، ان پر، وجنوداً، اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا، نہیں تم نے ان کو دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے کہ جو انسان کرتے ہیں۔ اذ جاءوکم، جب وہ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ کے دل گلوں کو، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں گمان کرنا، ہُنَالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں آزمائے گئے ایمان والے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، اور سخت ہلائے گئے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہتی تھی ایک جماعت، منہم ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی جگہ، کوئی ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، فرجعوا، تو تم لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ اجازت مانگ رہا تھا ان میں سے، یعنی منافقین کا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، اِنَّا بَیُوتَنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اور نہیں ہے وہ کھلے، حالانکہ ان کے گھر کھلے نہیں تھے، غیر محفوظ نہیں تھے، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، تو وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، کہ میدان جنگ سے، جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے، اور منافق کبھی بھی جہاد نہیں کرتا، ہمیشہ جہاد سے بہانے بناتا ہے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے خانہ جنگی کے بارے میں کہا جائے، لَآتَوْهَا، تو وہ فوراً اسے کرنے لگیں گے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اس کے لیے بہت کم توقف کریں گے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً حالانکہ وہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے، کیا اقرار؟ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے بچوں ان آیات کا۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا منظر پیش کیا ہے، غزوہ احزاب کی حالت پیش کی ہے کہ اس وقت ایمان والوں کی حالت کیا تھی، اور منافقین کس طرح کی خبریں اڑا رہے تھے، اور مسلمانوں کو کس طرح بزدل کر رہے تھے، اور ایمان والوں کا اللہ پر کتنا یقین تھا، کتنا بھروسہ تھا،
اور منافق جو ہیں وہ کس طرح جنگ سے، جہاد سے بھاگنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے ایمان والوں وہ نعمت تو یاد کرو جب تمہارے اوپر فوجیں آئیں، یعنی غزوہ احزاب کے اندر جو فوجیں آئیں، سارا مشرکین مکہ اور قبائل قریش سارے جمع ہو کر آئے، تو وہ وقت یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور پورا عالم کفر اکٹھا ہو کر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ وقت ذرا تم یاد کرو۔ تو اس طرف اشارہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر غیبی مدد کیا بھیجی؟ تیز آندھی چلا دی، سخت سرد اور تیز آندھی چلائی۔ فرمایا کہ وہ جنودًا لم تروہا، اور ایسے لشکر ہم نے بھیجے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کیفیت بیان کی کہ جب ان پر یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی کہ اندر سے بھی دشمن ہیں اور باہر سے بھی دشمن ہیں، اور مسلمان سخت بے بسی کے عالم میں ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارے اوپر سے بھی آ گئے، وہ نیچے سے بھی آ گئے، ہر طرف سے انہوں نے گھیر لیا، اور تمہاری آنکھیں پھترا گئیں، باہر آ گئیں، اور دل جو ہے وہ سینوں سے نکل کر حلق تک آ چکے تھے، اور اللہ کے بارے میں بھی تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ تو وہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری سخت آزمائش کی، سخت تمہیں جھنجھوڑا، دیکھا کہ ایمان میں پکا کون ہے۔ اور ان حالات میں منافق یہ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں مرض تھا کہ اللہ نے تم سے اور تمہارے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سپر پاوروں کی فتح کی بشارت دی تھی کہ ایران فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، روم فتح ہوگا۔ تو منافق کہنے لگے یہاں تو دیکھو مسلمان باہر نہیں نکل سکتے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب کہ ایک جماعت منافقین ہی کہہ رہی تھی اے مدینے والوں واپس جاؤ، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو بزدل کر رہے تھے، ان کی مورال کو ڈاؤن کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ جبکہ ایک گروہ منافقین کا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم اپنے گھروں کی جا کے حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ منافق ہمیشہ اپنا مفاد سوچتا ہے، لیکن مومن ہمیشہ امت کا مفاد سوچتا ہے، ساری دنیا کا مفاد سوچتا ہے، سارے انسانوں کا فائدہ سوچتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ صرف جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے۔ فرمایا اگر فوجیں ان منافقین پر مدینہ کے اطراف سے آ جائیں اور پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو یہ فوراً آئیں گے، رکیں گے نہیں۔ کیوں کہ مدینہ کے اندر انہوں نے چونکہ اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے لیے تو منافق سب سے آگے ہوتا ہے، اپنے مفاد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، لیکن ایمان والا ہر انسان کے فائدے کے لیے، ہر مومن کے فائدے کے لیے، پوری امت کے فائدے کے لیے آگے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان منافقوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری بات مانیں گے، تیرے حکم پہ چلیں گے، پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ جہاد کی بیعت کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے۔ ہاں آج انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ تعالیٰ کا جو اقرار جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے اس کے بارے میں ان سے ضرور پرستش ہوگی، ضرور پوچھا جائے گا۔ تو میرے بچوں یہ تھی وہ آیات اور ان کا اختصار کے ساتھ ترجمہ تھا، اور آپ نے انہی آیات کی تشریح اسی کتاب کے آخر میں دیکھنی ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک۔ تو یہ ساری تشریح یہاں پر لکھی ہوئی ہے، تو مزید آپ یہاں سے جب پڑھیں گے تو آپ کے نالج کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ یہ صرف با محاورہ جو ترجمہ کیا، جو الفاظ معنی کیے، اس کے مطابق مختصر تشریح کی ہے، باقی اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے آپ آگے بھی پڑھیے گا۔ تو ہوم ورک جو ہے آپ اپنا نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا کام الفاظ معانی لکھیں اور یاد کریں۔ نمبر 2 با محاورہ
ترجمہ یاد کریں۔ اور نمبر 3، آیات کی تشریح بک سے پڑھیں۔ پہلے بچوں یہ ہے آج کا ہوم ورک۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہیں، ربی زدنی علما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔